فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیزز. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. پس جو جھگڑا کرے تیرے ساتھ حق کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، الہ نہیں، یہ حق ہے. اسے معبود بنانا یہ باطل ہے. اس لیے فرمایا پس جو تیرے ساتھ جھگڑا کرے حق میں بعد اس کے کہ تیرے پاس آیا علم سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ علم آ گیا. پس کہہ دو میرے پیارے پیغمبر، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو تمہاری جانوں کو. پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں. ابتعال کا معنی ہوتا ہے گڑ گڑا کر دعا کرنی کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ. یہ نبتہل بالا سے ہے یا بولا سے ہے، دونوں ہے، بالفتح ہو یا بالضم ہو. پھر ہم مبالغہ کریں گے، گڑ گڑا کی دعا کریں گے، پھر ہم کر دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پہ. پھر ہم کر دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں کر سکتے، پھر ہم کر دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پہ. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت، حضرت مریم کی عبدیت پہ دلالت کر رہی ہے اور الوہیت کی نفی کر رہی ہے، یہ البتہ قصے ہیں سچے. وما من الہ الا اللہ. خلاصہ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ غالب حکمت والا ہے. ذرا اپنا قرآن مجید. سب سے ایک اہم بات سن لے میرے عزیزوں. ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مبالغہ. مناظرہ یہ دلائل کے ساتھ بات ہے. مبالغے میں اس طرح چیلنج کرنا کہ آؤ جو سچا ہے جو جھوٹا ہے بھی نکھار ہو جائے گا، جو جھوٹا ہے ہم بد دعا کرتے ہیں اللہ کی لعنت اس پہ برسے. لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے ذہن میں رکھنی، ہر سال میں سمجھاتا ہوں، میرے اس تفسیر میں بھی لکھا ہے، تفسیر فاروقی جس کو کہتے ہو، کہ مبالغے میں مد مقابل کو کافر سمجھنا ضروری ہے، ورنہ مسلمان سے نہیں ہو. ادھر دیکھ، اب میں کہتا ہوں حیات ممات کی دنیا میں، رفع یدین کی دنیا میں، سورۃ فاتحہ میں، چھوٹی سی کسی اور بات پہ جس میں اسلام اور کفر کی بات نہ ہو، میں اپنی محتاط جس طرح میری گفتگو ہے میں اس طرح کر رہا ہوں. مرزائیوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، جنہیں یہ کہنا کہ تم اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، حاضر و ناظر سمجھتے ہو، آؤ
جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ اب ذہن بنے علی کہ مد مقابل کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان کے ساتھ مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک شافعی ہے ایک حنبلی ہے، دونوں آپس میں ایک مسئلے پہ کیا کر رہے ہیں؟ باس مباحثہ کر رہے ہیں، کہتے چلو مبالغہ کرتے ہیں، نہیں، وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان، ایک حنفی ہے ایک مالکی ہے، نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے۔ تو مبالغہ کا چیلنج میرے آقا نے نجران کے عیسائیوں کو دیا تھا، سبحان اللہ، نجران کے عیسائیوں کو دیا تھا، مسلمان ہو جاؤ، جزیہ دو، تیسری بات جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ذہن میں رکھو یہ مبالغہ واقع نہیں ہوا تھا، ہوا ہی کوئی نہیں تھا۔ مسلمان ہو جاؤ، ٹیکس دینا شروع کر دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ آؤ پھر دیکھتے ہیں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، یہ تین چیزیں مان لو ورنہ مبالغہ کرتے ہیں، ہوا کوئی نہیں تھا۔ شیعہ حضرات سید سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کی خلافت بلا فصل ہے، سمجھنا ہو جائے گا طرز استدلال۔ اب نا میں حسنین آ گئے، نساء میں حضرت فاطمہ آ گئیں، انفسنا میں حضرت علی آ گئے، تو حضرت علی اتنے قریب تھے کہ تو ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی۔ جواب، پہلی بات ہے مبالغہ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات کہ ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی اس میں تھے، انفسنا، آپ کیا کہو گے؟ پھر نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اس وقت فوت ہو چکی تھیں، بولو کیا ہو چکی تھی؟ فوت ہو چکی تھی، میرے قرآن مجید میں لکھا ہے۔ جب فوت ہو چکی تھی تو پھر ایک ہی بیٹی نے آنا تھا نا، سمجھی بات؟ دوسرا کہ ابھی واقع نہیں ہوا تھا، ورنہ جب نساءکم آتے تو عورتوں میں پہلے ازواج مطہرات تھی۔ یہ دلیل خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر ادھر کیوں؟ کیا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مروا ابا بکر، صدیق اکبر رضی اللہ کو حکم کرو کہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ یہاں تم بالقول ثابت کرتے ہو، وہاں تو بالفعل ہے کہ نماز پڑھائیں، اور پھر انہوں نے پڑھائی بھی۔ انہوں نے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ، کاف سے مراد صدیق اکبر ہے، را سے مراد حضرت عمر ہے، نون سے مراد حضرت عثمان ہے، یا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اس لیے پہلی بات ہے مبالغہ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تم دلیل بناتے ہو تو روایات میں دیکھو حضرت صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، پھر کیا جواب دو گے؟ اور اس سے دلیل بنا لینا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہماری جانیں تمہاری جانیں، اس انفس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے ہو۔ اصل میں تو ابناءنا وابناءکم، چچا زاد بھائی ہے، پھر داماد بیٹا ہوتا ہے، حسنین وہ بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں، تو ان کو تم ابناءنا میں لے آتے ہو، تو حضرت علی تو ابناءنا میں آتے ہیں۔ کوئی سمجھی ہے بات؟ اس لیے بہرحال اور بھی دیکھ لینا، یہ جو کچھ ہوا تھا اس میں ذہن میں رکھیں۔ حضرت زینب 7 ہجری، حضرت رقیہ 2 ہجری، حضرت ام کلثوم 7 ہجری میں فوت ہوئی تھی۔ تو اب یہ بات بتاؤ، یہ واقعہ تو 10 ہجری کا ہے، وہ تھی نہیں تو وہ کیسے آتی؟ یہ دلیل بناتے کہ وہ 3 بیٹیاں نہیں، ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ جو تشریف لائی تھی وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ ذرا پھر دوہراؤ، مبالغہ میں پہلی بات کیا ہے کہ مد مقابل کو کافر سمجھنا کیا ہے؟ نعمان صاحب کہتے ہیں یار اگر چوتھے حصے سر کا مسح کیا تو ہو جائے گا، بابا کہتے ہیں نہیں جی پورے کا کریں، چلو جی مبالغہ کرتے ہیں۔ کوئی مبالغہ نہیں، مبالغہ ہوگا مد مقابل کو کافر سمجھیں پہلے۔ اب جو ہمارے شاہ تعید کے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ حیاتیوں کے بارے میں فتویٰ لگاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں
تو وہ ان کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مد مقابل کو کافر سمجھ رہے ہیں. ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہاں، حق سچ کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. ہم مشاہد التوحید و سنہ کی ہر عقیدے کی بات، ہر عمل کی بات، ہر تحقیق، ہر تدقیق کو ہم حق کہتے ہیں. میں صرف مثال دے رہا ہوں، مد مقابل کو کافر سمجھ پھر اس کے ساتھ مبالغہ کر سکتے ہیں. اب ذرا اس کا ترجمہ دہرا لو. بس جس نے جھگڑا کیا تیرے ساتھ حق کے بارے میں بعد اس کی کہ آیا تیرے پاس علم سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، بس کہو آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اب دیکھا، اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو تمہاری جانوں کو، پھر ہم مبالغہ کریں گے، پھر ہم کر دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پہ. ان ھذا، بے شک یہ البتہ قصہ ہے حق، وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم. بس اگر وہ پھر گئے، حق قبول نہ کیا، ان کی الوہیت، حضرت عیسیٰ ان کی والدہ محترمہ ان کے بارے میں الوہیت کے قائل رہے، سن لو یہ فسادی لوگ ہیں. یہ نجران کیوں یا کہیں کیوں عیسائی، فإن اللہ علیم بالمفسدین. قل یا اہل الکتاب، آخر میں اہل کتاب کو دعوت الی التوحید مع زجر دی جا رہی ہے. میرے عزیزو، خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، البانی بھی تشریف فرما ہے، اور تو حسد کرتے ہیں ماں باپ اور استاذ، وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی آگے نکل جائے. بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہو عبدالسمیع، تو میرے کو بار بار نہ تکلیف نہیں، بڑی اذیت ہوگی. حضرت اگر کرن تے فوراً کھڑا کر دو. اچھا اسا میرے سامنے بٹھاؤ تے تھوڑے جگہ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یہ یہود و نصارہ اپنے وقت میں سچے مذہب تھے. جب یہودی تورات کے پیروکار تھے، نصرانی انجیل کے، اور عبدالسمیع وہ تورات اور انجیل میں تعریف بھی نہیں کی گئی تھی، تبدیلی نہیں کی گئی تھی. تو یہودیت، نصرانیت سچے مذہب تھے اپنے دور میں. جب تورات میں گڑبڑ کی، انجیل میں گڑبڑ کی، اب وہ سچے مذہب پہ نہ رہے، اور اب تو ان کے جو مذہب ہے وہ منسوخ ہو چکے. میری بات سنی؟ ٹھیک ہے. اپنے اپنے دور میں جب نازل ہوئی تو آخر موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے. تو پھر جب یہ کتاب آ گئی تو وہ کتابیں منسوخ ہو گئی. لیکن انہیں کہا جاتا ہے اہل کتاب. تو بریلویوں کو ہم جو اہل کتاب کہتے ہیں، ہمارے کئی متشدد ساتھی، میں ان کے جذبات کا قائل ہوں، ان کی فکر کا قائل ہوں. سچ پوچھو تو میں انہیں کہا کرتا ہوں، خود ریاض صاحب وغیرہ کو بھی، کہ آپ ذرا کھینچ کی رکھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، لوگ ڈھیلے پڑتے ہیں. میری بات سمجھی ہے، میں ایک معتدل آدمی ہوں، لیکن میں ریاض صاحب کو کئی دفعہ کہا کہ تھوڑا کھینچ کی رکھتے ہو، ٹھیک کرتے ہو، ڈھیلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بڑے ہنستے ہیں. حضرت نعمانی رحم اللہ کا انداز بھی سخت تھا. ان چیزوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا، چاہے ہم یہ سختی نہیں کرتے. تو یاد رکھنا، ہمارے نزدیک یہ جو بریلوی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، یہ اس کتاب کے قائل ہیں، اور وہ منسوخ کتاب کے قائل ہیں. انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اہل کتاب ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور جو اس میں سختی کرتے ہیں وہ آ کے، تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ ایسے سختی والے لوگ بھی کچھ ہوں گے تو ڈھیلی پالیسی نہیں بنے گی. کوئی میری بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ سمجھی؟ ایک آدمی مشرک کا ذبیحہ نہیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سمجھاؤ، لیکن اسے اس لیے نہ کہو کہ توحید میں مضبوط ہے، پکا ہے. ایک دیوبندی ذبح کرنے والا بیٹھا ہو اور ایک مشرک بیٹھا ہو، تو میں کہوں گا بالکل ادھر نہ جانا، اس کے پاس جانا. اور تقویٰ بھی یہی ہے کہ وہ کھانا جو اس نے ذبح کی ہے. لیکن حرام حلال اور بات ہے. اگر آپ کو یہ نظریہ پسند ہے ٹھیک،
نہیں آتا تو پھر بھی آپ میرے نظریے کے مطابق ٹھیک ہے کہ آپ مسئلہ توحید میں اتنے پکے ہیں غلام کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ آپ کو توفیق نصیب. تو میری بات سنیے، یہ انصاف کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، ارشاد فرما دو پیغمبر اہل کتاب آؤ کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. خطیبو انشاءاللہ اپنے اپنے دور میں خطیب ہو گے تو خدا را کبھی چیلنج بھی کرنا مرزائیوں کو، آؤ مبالہ کرتے ہیں، رافضیو آؤ مبالہ کرتے ہیں، آؤ یہود و نصارہ مبالہ کرتے ہیں، اور کبھی یہ بھی کہنا آؤ ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، جنتی بن جاؤ، فی الحال کافر ہو آؤ مسلمان ہو جاؤ. اس کے اثرات بہت اچھے. گلاب بڑا خوش ہوگا جس دن میں کہوں گا حیاتی کافر، بہت خوش ہوگا، اور شاید جو ہے میری دعوت بھی کرے گا، دیسی مرغا کھلائے گا، بوتلیں او سب. لیکن بات ہے میرے عزیز، میں کافر اس لیے نہیں کہتا، جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے وہ اشاعت کے نہیں تھے، جن سے سراجی پڑھی ہے وہ اشاعت کے نہیں تھے، اور کئی اساتذہ. او کتنا میں بدبخت ہو جاؤں گا اللہ اس سے پہلے پھر موت دے دے جب میرا یہ ذہن بن جائے کہ جن اساتذہ کے پاس میں نے پڑھا آج مجھے اللہ نے بادشاہت دی ہوئی ہے. آپ جیسے روحانی بیٹے میرے پاس جنگل میں پہنچے ہوئی ہیں، دیہات میں، ان پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اس لیے بھائی میں اس کفر کی مشین کا قائل کوئی نہیں. اللہ پاک جو ہے فضل فرمائے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب آؤ کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں بھی ہے، سچی جو اصل تورات اصل انجیل میں بھی ہے، یہ کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی ایک، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ کھل کے بیان کرو، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. علی حجویری لا نشرک بہ شیئا، بلی امام لا نشرک بہ شیئا، معین الدین چشتی اجمیری لا نشرک بہ شیئا، شیخ عبد القادر جیلانی لا نشرک بہ شیئا، اور بھی کوئی ایسا ہو لا نشرک بہ شیئا. لات عزا منات پنجتن، حضرت عیسیٰ ان کی والدہ علیہ السلام لا نشرک بہ شیئا. کسی کو بھی ہم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. کوئی اللہ کا محبوب ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہے، کوئی اللہ کا طالب ہے، کوئی اللہ کا کتب ابدال ہے، لیکن لا نشرک بہ شیئا. ایک ایک کا نام لے کے کہو، چاہے وہ سچا پیر ہے یا جھوٹا پیر ہے، لا نشرک بہ شیئا. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. میرے دور میں مجھے ناز ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کی پیری پہ، ان کا مرید ہوں، سچا مرید. فرمایا تھا بیٹا روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا، آپ دیکھتے ہیں میرا عمل ہے. حسبنا اللہ پڑھنا، آپ دیکھتے ہیں میرا عمل ہے، آپ کا بھی عمل ہے. لیکن بالفرض میں کہوں کہ وہ مختار کل ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، گمراہ ہو جاؤں گا، اسلام سے نکل جاؤں گا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ولا نشرک بہ شیئا. استاد پیر مرشد جتنا بھی بڑا ہے، لا نشرک بہ شیئا، یہ سمجھانے کے لیے میں نے تفصیل کر. بیٹھ جاؤ پترو. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے مگر اللہ کی، نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے، اور نہ پکڑے بعد ہمارا بعض کو رب اللہ کے سوا، ایک دوسروں کو بھی رب نہیں بنائیں گے. اسد کے استاد جی اور تو غلطی کہ میں احمد اشاعت توحید و سننا نہ تواڑے علاقے دا کی کرا جی فلانی دکان ہے اس تے سارے آنے نجی. میں اگر مسئلہ بیان کرے سا تے پھر ان نہ آسن تے کے بڑھ سی، بچے درجن ہے کہ بیویاں چار ان، میں آپ موٹا تازہ گڈی رکھی ہوئی کی کر. اللہ فرماتے لا تجعلوا الاسباب اربابا، ان اسباب کو رب نہ بنا. بڑی چنگی روٹیاں ملنیاں سب کچھ ہے، لیکن میں اس آجی مسئلہ نہ نے بیان کر سکنا،
مسجد لگی ویسی اور مسجد لگی ویسی رب نہ جاسی لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا بعض ہمارا بعض کو رب نہ بنائے ایک دروازہ بند 100 دروازے کھلے اور پٹھان کھڑا دیکھو ماشاءاللہ کیسے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے پس کہہ دو تم پھر گئے پس کہہ دو گواہ بن جاؤ اس بات کے ساتھ کہ ہم تو مسلمان ہیں تولو ماضی بنانا اگر وہ پھر گئے نا تم ان کو کہہ دو گواہ بن جاؤ ہم مسلمان ہیں پہلا شکوہ اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں یہودی کہتے ہیں یہودی تھے نصرانی کہتے ہیں نصرانی تھے نصرانی اور یہودی تورات اور انجیل کے بعد پیدا ہوئی ہے تورات کے بعد یہودیت اور جب انجیل آ گئی تو نصرانیت حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت تھے ہی نہیں جب یہودیت نصرانیت تھی قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا پنڈی گیب میں مناظرہ ہوا شیعوں کے ساتھ حضرت سٹیج پہ تشریف لے گئے جوتیاں ساتھ لے گئے کوئی شیعہ کہنے لگا کہ جوتیاں حضرت کیوں لے آئے ہو تو حضرت نے فرمایا بھائی ویسے سامنے اس کا نہیں جوتیاں ساتھ سٹیج پہ کیوں لے آئے ہو تو حضرت نے فرمایا کہ جو پہلے دور میں شیعہ ہوتے تھے جوتیاں چور ہوتے تھے میں اس لیے لے آؤں تو وہ شیعہ کہتا ہے کہ اس وقت شیعہ تھے کب اس وقت انہوں نے کہا تو نے خود فیصلہ کر دیا کہ شیعہ شروع میں نہیں تھے آپ پیدا ہوئے ہم شروع سے وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اس مذہب حضرت قاضی صاحب جب نا مناظرہ کرتے تھے تو وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے وہ ٹھک ٹھک سنا رہے نہیں ایک کا سٹ لوہا رہے ایک دفعہ کو بہت بڑا مجمع تھا تو جا رہے تھے تو جاتے جاتے مختصر المعانی پکڑ لی صرف مختصر المعانی اور مناظرے کے لیے جا رہے ان لوگوں کا علم تھا اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے یہ ذہن میں رکھنا لما تحاجونا مضارع کا پہلا اور دوسرا قانون اس پہ لگتا ہے ادغام متجانسین والا قانون بھی لگ کے لما تحاجونا سن لو تم یہ لوگوں کے جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں کہ تمہارے لیے علم ہے تورات انجیل میں کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں کہ تمہیں علم نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے جناس الاشتقاق یعلم تعلمون دوسرا یہ طباق بھی ہے یعلم طباق سل مثبت ہے آگے نفی ہے نہیں تھے ابراہیم یہودی نہ نصرانی لیکن تھے یکسو ہونے والے مسلمان امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی وجہ سے حنفی ہیں لیکن عجیب اتفاق ہے حضرت ابراہیم حنیفہ ہم حنفی ہیں آپ سمجھ لینا اس بات وما کان من المشرکین نہیں تھے وہ مشرکین میں سے بے شک لوگوں میں سے زیادہ قریب لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی تابعداری کی آپ کے زمانے میں اور بعد میں اور یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ملت ابراہیمی پہ ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہم سب ملت ابراہیمی پہ ہیں ہمارا قانون کلی ابراہیم علیہ السلام والا ہے سنت نبی علیہ السلام والی واللہ ولی المومنین اللہ پاک مومنین کا ولی ہے حامی و ناصر ہے اگر کوئی کہے تو قربانی تو سنت ابراہیمی ہے تو ہم تو ملت ابراہیمی پہ ہے لیکن سنت تو نبی علیہ السلام کی ہے جواب یہ وہ اعزازی طور پہ نسبت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے ہم ملت ابراہیمی پہ ہے سنت نبی علیہ السلام کی ہے یہاں جو سنت و ابیکم یعنی تمہارے پیغمبر کی بھی سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا احمد کہا کرتا ہے میں وقت کا ولی ہوں تو میں اسے کہتا ہوں تو اللہ کا ولی نہیں وقت کا ولی ہے ذرا لفظ بولو تو ذرا سوچ کی بولا کیا کہتے ہیں میں وقت کا ولی ہوں بھائی تو وقت کا ہے نا 2 4 5 6 یہ جو وقت ہے 8 10 تو اللہ کا ولی نہیں ہے اللہ کا ولی اور ہے وقت کا ولی اور ہے اگر کسی کو کہے وقت کا شیطان تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت کا شیطان ہے وقت کا ولی نہیں ہے
پسند کرتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے کاش کہ تمہیں گمراہ کر لیں. یہودی کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، نصرانی کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے ادھر آ جاؤ ابراہیم کی طرف. اور نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو یہ ڈٹے ہوئی ہیں یہودیت نصرانیت پہ، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے. دوسرا شکوہ، اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو؟ اہل کتاب کیوں ملاتے ہو تم حق کو، نبی علیہ السلام کی رسالت سچی ہے، باطل ہونے کے ساتھ، کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہو کہ یہ پیغمبر آخر الزمان نہیں ہے، اور چھپاتے ہو حق کو کہ نبی علیہ السلام کی تعریف موجود ہے تورات میں، اس کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو. پیچھے کتنے رکوع رہ گئے جی؟ اور کہا ایک جماعت اہل کتاب میں سے. تیسرا شکوہ، ایمان لے آؤ اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی ان لوگوں پہ جو ایمان لائے. قرآن کے ساتھ ایمان ظاہر کیا نا، یعنی ذہنی طور پہ. جس طرح ایک مدرسے کو بدنام کرنا ہو تو حیدری کہ چل یار چلنے عثمان ہوتے داخل ہوں گے نا، پھر چلے آؤں گے، آخر پڑھائی کوئی نہیں، بدنام کر رہے ہو. فلانی جماعت میں جانے نہیں سپاہ میں، تھوڑے دنوں کے بعد آخر نہیں یار مزہ نہیں آیا. وہ بھی کہتے تھے چلو چلو چلو، دن کے پہلے اسے بھی ایمان ظاہر کرو ہم مومن، آخر میں انکار کر دو. شاید کہ مسلمان بھی لوٹ آئے. مسلمان اتنے کچے نہیں کہ کسی کی بات سن کے لوٹ آئے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، نہ تصدیق کرو مگر جو تمہارے دین کی تابعداری کرے، یہودیت نصرانیت کی. ارشاد فرما دو پیغمبر بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. مختصر المعانی کا قانون، توضیح تلوی میں بھی یہ قانون ہے، نور الانوار میں بھی ہے. معرفہ دوبارہ معرفہ ہے تو عین اول ہوتا ہے. بے شک ہدایت اللہ کی وہ ہدایت ہے، تمہارے دین ہدایت نہیں ہے. استاد ہی فرماتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا وَإِن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. توجہ، نہ تصدیق کرو کہ کوئی ایک دیا گیا مثل اس کے کہ تم دیے گئے ہو یہودیوں، اور نصرانی کہتے تھے تم دیے گئے ہو نصرانیوں، یا پھر وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں. چھوڑ دو، کوئی ایسا نہیں جو جھگڑا کرے گا، جو حق پہ ہوگا قیامت کے دن. ہاں مگر جو تمہارے دین کی تابعداری کرے اس کی بات مان لو. عبارت کا مطلب یہ ہے یہودیوں تمہیں تعجب ہے کہ کوئی تمہاری طرح دیا جائے گا، کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گا رب کے ہاں کہ یہ حق پہ نہیں تھے. چھوڑو. ارشاد فرما دو پیغمبر یہ تعجب کرنا اپنے مقام پہ نہیں ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہودیوں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نصرانیوں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. جی دیتا ہے فضل جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم. خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام اور امت پہ رحمت کی ہے. یہ ساتھی منڈی بولدین والا بہت شوق سے تفسیر لکھ رہا ہے، اللہ اسے مزید توفیق نصیب فرمائے. رحمت کے 14 معنی آتے ہیں یہاں. رحمت کا بینا نبوت، ختم نبوت. اور بعض اہل کتاب میں سے وہ ہے کہ اگر آپ امانت رکھے ڈھیر مال تو واپس کر دے گا، اور بعض وہ ہے کہ امانت رکھے 1 دینار تو واپس نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس پہ کھڑا رہے گا. ایسے اہل کتاب ہیں کہ جتنے مال و دولت رکھ دو واپس کر دیں گے. نہیں، ایسے پکے امانت دار ہیں کہ سب کچھ واپس کریں. اور ایسے بھی 1 دینار رکھو تو اس میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم پہ یعنی یہودیوں پہ ان پڑھو یعنی عرب کے مال کھانے میں کوئی راستہ نہیں. جس طرح کئی مستری کہہ دیتے ہیں کہ مسجد انہوں نے کھائیے تو کس نے کھائیے، اگر دیہڑی صحیح نہیں لے رہے تو کوئی بات نہیں، مسجد مدرسے انہوں نے کھائیے تو کس نے کھائیے. یہ انگارے کھا رہے اور کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ کو، اور حالانکہ انہیں پتا ہے. بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں. من اوفا بعہدہ، جس نے بھی پورا کیا اپنے وعدے کو جو اللہ اور اس کے درمیان ہے یا اس اور لوگوں کے درمیان ہے، واتقا، اور نقض عہد سے بچا یعنی وعدہ نہیں توڑا، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے متقین کے ساتھ. حذیفہ فإن اللہ یحبہم کافی تھا، لیکن المتقین وضع زائر موضع المضمر اظہارا لشرف.
تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے میں اور قسموں کے بدلے میں حقیر قیمت، پیسے لیے وعدہ توڑ دیا، یہ لوگ لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ لوگ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ یہ چیز ڈگی کیوں ہے؟ یہ لوگ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اسامہ کہتا ہے اس آئی جڑی کلام نہیں ہوئے گی تے اے جڑا ہوئے گا ادخلوا ابواب جہنم اخسؤوا فیہا، کہتے ہیں کلام تشریف نہیں ہوگی، عزت والی کلام نہیں ہوگی۔ ہمارے قاسم کی بیگم گلے بابونا حضرت شام کو گھر آئیں چلہ لگا کے اور آ کے بیوی کا در در کی بھی کر لیں، جلدی کر کھانا نہیں پکے، ارے بستر صحیح نہیں بچے، ادھے سرانے کی ہوئے بھائی میری جوتی کتے پئی، میری شلوار کتے پئی، قمیض کتے پئی، میری چادر کوئی نہیں، سرما کوئی نہیں، فرانے وہ آ کے میرے نہ آتا جا حضرت قاری صاحب نے گل نہیں کوئی نہیں کی دی ہے، کوئی عورت آ کے جھوٹ بولنی گلا کر نہیں، گلا عزت آڑیاں پیار آڑیاں کوئی نہیں کی تھی، نہیں سمجھی گا؟ اس واسطے سمجھانے واسطے کہہ رہا کہ ایک بات ہوتی ہے، ایک بات عزت والی ہوتی ہے، اللہ پاک کلام نہیں کریں گے، نہ اللہ دیکھیں گے، اللہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں، نظر رحمت نہیں کریں گے قیامت کے دن، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ شروع سے میری عادت ہے مثال دے کے بات سمجھانا۔ ایک دفعہ حذیفہ کے والد صاحب قافیہ پڑھتے تھے اور میں شرجامی پڑھتا تھا، استاد مجھے بلا لیتے تھے قافیہ، ایک مقام پہ استاد فرمان لگے کہ مثال دو یہ جو میں نے پڑھایا، میں نے فوراً مثال دے دی، استاد بڑے پیارے مسکراتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مسکرا کے فرمانے لگے یہ اس نے ابھی بنائی ہے، ابھی بنائی ہے، اللہ کی رحمت تعدی سے نعمت ہے کہ میں مثال بنا کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ اور بے شک بعض ان میں سے البتہ ایک جماعت ہے جو پھیرتے ہیں اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ، کہ کتاب بنانا چاہتے ہیں، تورات انجیل، تاکہ تم گمان کرو کتاب سے کہ یہ تورات ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتی، منہ پھیر کے بنا لیتے ہیں اسے، جس طرح آج کا شیعہ کہتا ہے ان ھذا صراط علی مستقیم، نہیں علی مستقیم، گمان کرو تم اسے کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، کہتے ہیں صراط ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، یہ تورات میں اللہ نے ایسے لکھا، حالانکہ انہیں پتہ ہے جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بات بناتے ہیں۔ ایک شبہ کا جواب، شبہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے حاجات میں مجھے پکارو، حاجات میں مجھے پکارو۔ سب سے زیادہ جن کی پرستش اولیاء میں کی جاتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بغداد میں ان کی قبر پہ جاؤ، سامنے لکھا ہوا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، اے بیٹا جب مانگنا تو کس سے مانگنا، انہوں نے حکم دیا ہوگا یا ان کے پیروکاروں نے ان کا عقیدہ لکھا ہوگا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہے تو اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار، لیکن یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، وہ اللہ کے کیا ہے، نہیں ہے کسی بشر کے لیے۔ یہ نصرانیوں کا رد ہے، یہ کہ دے اللہ اس کو کتاب اور حکم دین میں سمجھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور وہ تو خود کہتے ہیں عبادت اللہ کی کرو، ہمیں معبود نہ بناؤ۔ پھر کہا لوگوں کے لیے، یا اس کا مطلب یہ ہے رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے تھے نبی علیہ السلام کو تیرا ارادہ یہ کہ ہم تیری عبادت کریں، تجھے رب بنائے، فرمایا نہیں، اللہ کا بندہ عیسیٰ ہو جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ عبادت کرنے والے میری اللہ کے سوا، لیکن وہ تو کہتا ہے ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے، اللہ والے۔ جی ربانی اس کو کہتے ہیں ایسا فقیہ عالم باعمل، سبحان، ربانی کہتے ہیں الفقیہ العالم العامل بعلمہ، جس دور میں جس نسل میں ایک عالم ربانی گزر جائے قیامت تک اللہ وہاں توحید کی ہوائیں چلا دیتا ہے۔
اگر مجھے کوئی کہے کہ استاد جی آپ قسم اٹھا کے بتائیں آپ کے نزدیک کون ربانی ہے، تو میں کہوں گا قاسم نانوتوی عالم ربانی تھے، حضرت حسین احمد مدنی، محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت انور شاہ کاشمیری وغیرہ، مولانا حسین علی الوانی، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، جی حضرت قاضی صاحب، حضرت شیخ صاحب، مولانا طاہر پنجبیری صاحب وغیرہ، کس کس کا نام لوں، استاد جاجروی جو فوت ہو گئے، اور ان کے بیٹے مولانا مفتی محمد، مولانا طیب طاہری، میں جو کہہ رہا ہوں یہ سب عالم ربانی ہیں، اللہ ان کی زندگی کا دراز کرے۔ کون سویدت لگا دے، اچھا پھر کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ عبادت کرنے والی میرے اللہ کے سوا، لیکن وہ تو کہتا ہے ہو جاؤ ربانیین، لیکن ربانی بنتا ہے خطیب صاحب کیسے؟ یہ چیز ہو بس سبب اس کی کہ سکھاتے ہو لوگوں کو کتاب۔ قاسم نانوتوی نے قرآن حدیث پڑھائی، انور شاہ کاشمیری نے حدیث پڑھائی، میرے استاد فاضل دیوبند نے حدیث پڑھائی، میرے پنڈی یہ والے استادوں نے قرآن حدیث پڑھایا، مولانا حسین علی الوانی وغیرہ سب نے تعلمون الکتاب الحمدللہ، اور بسبب اس کی کہ تم پڑھتے ہو، خود پڑھو دوسروں کو پڑھاؤ، یہ عالم ربانی ہو۔ سال گزر جائے تو قرآن نہ کھولے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر، اور یہ ترجمہ جی پڑھا چھڑے نہیں ہونے، پہلے پڑھو قرآن بما کنتم تدرسون، پھر جناب تعلمون الناس الکتاب، اور تمہیں حکم نہیں دیتا وہ بندہ یہ کہ پکڑو فرشتوں اور نبیوں کو، رب نہیں کوئی حکم نہیں دیتا، ایامرکم بالکفر، کیا وہ عیسیٰ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ تمہیں حکم دیں گے کفر کا بعد اس کو کہ تم مسلمان ہو؟ یہودیو مسلمان ہو جاؤ، نصرانیوں مسلمان ہو جاؤ، وہ کبھی بھی نہیں، اور اپنے صحابہ کرام جو مسلمان ہیں انہیں بھی نبی علیہ السلام کبھی بھی حکم نہیں دیں گے، سب کو حکم یہ ہے کونو ربانیین، اللہ والے بنو، پہلے پڑھو پڑھاؤ، پھر ہوگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اسی تو کہہ رہے سو تین رکھو رہنے، کل انشاءاللہ العزیز جو ہے نا پورا کریں گے، تے پرسوں امتحان بھی ہے، لیکن لن تنالوا البر شروع کر کے پھر انشاءاللہ چھٹیاں کرا جائے۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، رحمت سے معاف فرما، اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما، اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ذلیل نہ کرنا، مرتے وقت ذلیل نہ کرنا، قبر میں اللہ ذلیل نہ کرنا، حشر میں ذلیل نہ کرنا۔ اللہ تو رحیم ہے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، حقوق العباد سے فارغ فرما، ٹوٹی پھوٹی ساری نیکیاں قبول فرما۔ اللہ تیری ناراضگی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی ذلت ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم میں سے یا ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ کسی معاملے میں ہماری گرفت نہ کرنا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا 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 اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ یہ میری روحانی اولاد اے اللہ تیرے مقبول بندے ہیں، اللہ صبح صبح بہت بڑا امتحان ہے لیکن قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دے، اپنا ولی متقی بنا دے، اللہ ان کا شرح صدر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ ایک طرفت عین آنکھ جھپکنے کی بھی دیر ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت،
یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین برحمتک